بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی آنے والی ویڈیو کے لیے AQ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شہر سے دور گھنے جنگل میں ایک پیڑ پر ایک بندریا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک پیڑ کی چھاؤں تلے ایک ہرنی اپنے بچوں سمیت بسیرا تھا۔ ہرن اور بندریا دونوں پکی سہیلیاں تھیں۔ دونوں جنگل میں گھوم کر اپنے بچوں کے لیے پھل پھول اکٹھا کرتے۔ اچھے پکے پھل ملتے تو دونوں اپنے بچوں کو بانٹ کر کھلاتے۔ پیڑ کے قریب سے ایک ندی گزرتی تھی جس کا پانی میٹھا اور صاف تھا۔ بہت سارے چرند و پرند جنگلی جانور اپنے پیاس بجھانے ندی کے کنارے آتے تھے۔ ہر روز شام ڈھلے شیروں کے قافلے کی آہٹ پاتے ہی پھڑ پھڑا کر سارے پرندے اڑ جاتے۔ بندریا ہرنی کو اپنے مخصوص کہہ کہہ کی آواز نکال کر دیتی، پھر ہرنی اپنے بچوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ دونوں کے بچے بھی بڑے ہو رہے تھے، لیکن بچے بڑے شریر تھے۔ ہرنی کا ایک بچہ جس کا نام سونو تھا، وہ خوب دھما چوکڑی مچاتا۔ اسے اپنی خوبصورت کھال اور نازک خد خال پر بڑا گمان تھا اور وہ بہت مغرور بھی تھا۔ بندریا کے بچے شرارتی بچے مونو سے سونو کی کبھی نہیں بنتی تھی۔ اکثر دونوں میں تیر بھاگنے کی مقابلہ ہوتا۔ مونو ڈالیوں پہ جھولتا، ہوا میں ایک ڈال سے دوسری ڈال پر چھلانگ لگا کر دم لہراتے بہت آگے نکل جاتا، پھر ٹھہر کر سونو کا انتظار کرتا۔ سونو کو مونو کو یہ عادت بالکل پسند نہیں آتی۔ وہ ناراض ہو جاتا اور دونوں لڑتے جھگڑتے اپنی اپنی ماں کے پاس واپس آ جاتے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ ہرنی کا بچہ سونو بندریا کے پیچھے مونو کی دم سے پیر دباتا، پھل چھین کر کھا لیتا۔ دونوں کی شرارتیں اتنی مونو ڈالیوں پر جھولتے ہوئے سونو کو دھڑام سے دھکیل کر یہ جا وہ جا ہو جاتا۔ اس کو سنہری کھال جس پر سونو کو بڑا غرور تھا مسل دیتا۔ یہ سب روز معمول تھے۔ دونوں کے ماں بچے کی جھگڑا سلجھاتے، مگر ہرنی اور بندریا کی دوستی میں کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک دن کی بات ہے، ہرنی جنگل کی طرف کیا نکلی، کبھی لوٹ کر نہیں آئی۔ بندریا کئی دنوں تک اسے ڈھونڈتی رہی، پھر تھک ہار کر واپس آ گئی۔ خوب روئی۔ اب اس کے ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی تھیں۔ اپنی ہرنی سہیلی کی بچوں کا پہلے سے زیادہ وہ خیال رکھتی، انہیں بھوکا نہیں چھوڑتی، خوب دلار پیار کرتی، بالکل اپنے بچوں کے برابر۔ مگر سونو ہمیشہ مونو سے جھگڑے پر اتاولا رہتا۔ جنگل کے دیگر سبھی جانور دونوں کی شرارتوں سے واقف تھے۔ جنگل میں ایک راج ہنس نے سبھی چرند و پرند کو اکٹھا کر کے کہا کہ بہت دن ہو گئے ہیں، کوئی جشن یا کھیل کا مقابلہ نہیں ہوا۔ بہار کے اس موسم میں کچھ تفریح کا پروگرام ہونا چاہیے۔ سبھی نے راج ہنس کی بات کی تائید کی۔ راج ہنس ہمیشہ ایسے تفریح پروگرام منعقد کرتا جس میں کھانے پینے کا بھی خوب انتظام رہتا۔ کئی دنوں کی تیاری کے بعد جشن کا آغاز جنگل کے اندر ایک ہرے بھرے میدان میں ہوا۔ سب اکٹھا ہوئے، خوب کھیل تماشا اور مقابلہ ہوا۔ ہر جیتنے والے کو پکے پھل ملتے، خوب تالیاں بجتی۔ سونو اور مونو کے درمیان حسن اور قابلیت کا مقابلہ ہوا۔ جج راج ہنس کے مطابق سونو حسین اور مونو ذہین قرار دیا گیا۔ شام ہوئی، مقابلہ ختم ہوا، سب خوشی خوشی اپنے بسیروں کی جانب چل پڑے۔ سونو اس فیصلے سے بالکل متفق نہ تھا۔ وہ تلملایا ہوا تھا۔ اسے حسین اور ذہین دونوں کا خطاب اپنے نام چاہیے تھا۔ وہ ہرگز مونو کو کسی خطاب کا حقدار نہیں سمجھتا تھا۔ اپنے بسیرے کے قریب پہنچتے ہی مونو نے سونو کو کہہ کہہ کر چڑھا دیا۔ اب وہ پیڑ پر جست لگانا ہی چاہتا تھا۔ سونو نے مونو کی لمبی لہراتی دم کو دانت سے پکڑ کر چبا دیا۔ چیخ پکار مچاتا مونو پیڑ پر چڑھ گیا۔ پھر بندریا نے جنگل سے ایک بوٹی لا کر اس کے دم پر لگائی، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔
وہ رات بھر درد سے تڑپتا اور یہی سوچتا رہا، موقع ملتے ہی سونو سے بدلہ ضرور لے گا۔ ایک دن کی بات ہے، بندریا جنگل میں کہیں گئی۔ بندریا کے زخمی بچہ مونو پیڑ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظر ایک شکاری جال پر پڑی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرانے لگا، کیونکہ سونو بڑی اداؤں کے ساتھ بے فکری سے قریبی ٹہل رہا تھا۔ وہ شکاری کی جال کی طرف جا نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے جال میں پھنس گیا۔ شکاری جھٹ پٹ اسے لے کر نکلنے ہی والا تھا۔ مونو کے دل میں سونو کے لیے ہمدردی کا ایک ایسا جذبہ بیدار ہوا، جس میں احسان مندی بھی تھی اور پڑوسی کے حق ادائیگی بھی۔ مونو کو یاد آیا کہ وہ ایک دن کیچڑ میں گر گیا تھا تو سونو نے اپنی زبان سے اس کے جسم صاف کیا اور اس کے ماں کے پاس لے کر آیا تھا۔ دفعتاً بجلی کی سی تیزی کے ساتھ وہ ڈالیوں میں جھولتا، ہواؤں میں جست لگاتا شکاری پر حملہ آور ہوا اور غصے میں جال کو جگہ جگہ سے پھاڑ کر اور اپنے پڑوسی کی جان بچا کر واپس اپنے بسیرے پہ لے آیا۔ شکریہ۔